اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اللہ رب العزت کا شکر و احسان ہے کہ اس نے ہمیں پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا امتی بنایا، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہمارے آقا جناب محمد عربی رحمۃ اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہ جنہوں نے انسانوں کو انسانیت کا درس دیا، جنہوں نے راہ ہدایت کی طرف رہنمائی فرمائی، اور انسانوں کو جانوروں جیسی زندگی سے نکال کر انسانوں جیسی زندگی گزارنے کی ترغیب فرمائی، اور ان کو اللہ کی راہ پر چلنے کا درس دیا۔ یہ آج کا دور جو کہ بلا شبہ دور فتن ہے، کہ جہاں نئے سے نئے فتنے ابھر رہے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخانہ خاکوں کی بات ہوتی ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ چلو اتنی سی توفیق تو خدا نے بخشی کہ ہمارے حکمرانوں نے فرانس کے سفیر کو طلب کیا اور اس کو احتجاج ریکارڈ کروایا کہ یہ جو آپ بکواسات کر رہے ہیں اور ایسے لوگوں کی پشت پناہی کرتے ہیں، اس پر ہمارے دل دکھتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرما دیا، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ اے پیارے محبوب، تمہارے ذکر کو بلند کرنا تو میرا کام ہے۔ تو جس کے ذکر کو، جس کی شان کو اللہ رب العزت بلند کریں، اس کی شان کو پوری دنیا بھی زور لگا لے تو گھٹا نہیں سکتی۔ اور جس کا ذکر اللہ نے اپنے نام کے ساتھ جوڑ دیا کہ جہاں بھی دنیا میں اللہ کا نام لیا جائے گا تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی لیا جائے گا۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم سب مسلمان جو ہیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بھائی بھائی بن کر رہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی عزت اور عظمت پر کسی قسم کا بھی کمپرومائز نہ کریں، اور آپس میں ایک دوسرے کو کافر اور مشرک کہنے کی بجائے اپنے اصل دشمنوں کو پہچانیں، کہ جو مسلمانوں کی دل آزاری بھی کرتے ہیں، جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں بھی کرتے ہیں۔ اصل میں یہ جو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کرسچین لوگ ہیں جو ایسا کرتے ہیں، اگر یورپ کو دیکھا جائے تو ہسٹری کو پڑھا جائے تو یہودیوں نے بڑی ہی سرایت کی ہے، ہر طرح سے وہ ان میں رچ بس گئے ہیں۔ انہوں نے پہلے کرسچینٹی کا جو تھا نا، ایک جس کو کہتے ہیں فنڈامنٹلزم کے بنیاد پرستی جو تھی، کہ اپنی کتابوں کے مطابق، اپنے پادریوں کے مطابق عمل کرنا، زندگیاں گزارنا، اس کو پہلے ختم کیا عیسائیوں سے۔ تو اب وہ ان کو استعمال کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو کہ جن کے نام تو عیسائیوں والے ہیں لیکن اندر سے وہ 100% جو ہے وہ یہودیوں کے اعلی کار بن چکے۔ اور یہودیوں کی یہ بھی ایک پالیسی ہوتی ہے کہ بندہ اگر ہمارا نہیں بنتا تو اس کو پھر دنیا کا بندہ بنا دیں۔ تو یہ اس میں کامیاب بھی ہیں کہ یورپ کے جو بے دین لوگ ہیں وہ عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو بھی نہیں مانتے اور کسی کو بھی نہیں مانتے، اور دنیا کے پیچھے وہ اندھا دھند چلے ہوئے ہیں، اور ان کو مادہ پرستی کی زندگی میں مبتلا کرنا۔ اور یہی کام آج کل جو ہے وہ یہودی اور ان کے ایجنٹ جو ہیں وہ مسلمان ذہنوں پر، مسلمان نوجوانوں پر کر رہے ہیں، کہ ان کو بھی بے دین کر دیا جائے، ان کو بھی دین سے دور کر دیا جائے، اور جو پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت اور عظمت ہمارے دلوں میں ہے اس کو نعوذ باللہ کے دلوں سے نکال دیا جائے۔ لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے نوجوان بھی، ہمارے بوڑھے بھی، سب کے سب جو ہیں اس بات پر متفق ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر جو ہے ہم جان بھی قربان کر سکتے ہیں۔ تو اسی سلسلے میں میں نے یہ کوشش کی تھی کہ وہ جس طرح اللہ رب العزت نے کہا ہے کہ وَرَفَعْنَا اللہ کا ذکر، ہم نے سرکار کا کیا ذکر بلند کرنا، اللہ رب العزت کی ذات ہے جو آپ کے ذکر کو بلند کرتی ہے۔ تو کوشش کرتا رہتا ہوں گاہے گاہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے جو واقعات ہیں وہ ایک ترتیب سے جو ہے آپ کی خدمت میں عرض کرتا رہوں۔ تو اسی سلسلے میں آج بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے بارے میں کچھ اپنی زبان جو ہے اس کو معطر کرنے کی کوشش کروں گا، کہ سرکار کا ذکر جو ہے وہ مجھے ہمارے پروفیسر صاحب ایک وہ واقعہ سناتے تھے کہ ہم یہ بھٹو دور میں ایک ہوتے تھے مولانا کوثر نیازی صاحب، یہ پہلے جماعت اسلامی میں ہوتے تھے، پھر ادھر چلے گئے، لوگوں نے طرح طرح کے الزامات بھی لگانے کہ مولوی وسکی بھی کہنا کہ یہ پیتے پلاتے بھی ہیں، اور کہتے کہ یہ جو تھے نا جب حج کرنے کے لیے گئے
بھٹو کی حکومت بھی تھی اور ان کو غالباً وزارت مذہبی امور یا اس طرح کا کوئی عہدہ بھی ملا ہوا تھا. تو وہاں مکہ کی سرزمین پر مکہ کی ریت اٹھا کے تو اپنی آنکھوں میں ڈالنی شروع کر دی. تو وہ پاس کھڑے جو لوگ تھے انہوں نے کہا کہ اس طرح تو آپ کی آنکھیں خراب ہو جائیں گی، یا آپ کیوں کر رہے ہیں ایسا؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ میں سوچ رہا ہوں کہ یہ وہی مٹی ہے جہاں پر میرے آقا چلے ہوں گے، تو ان کے پیارے اور مقدس تلوے جو ہیں وہ اس کے ساتھ مس کیے ہوں گے. تو یہ وہ مقدس ریت ہے جہاں سرکار نے اپنا بچپن اور جوانی گزاری تھی. تو میری آنکھیں اس سے قیمتی تو نہیں ہیں. تو سرکار کی محبت جو ہے وہ یہی ایک چیز ہے جو مجھے نظر آئی، تو میں نے اسی کو اپنی آنکھوں میں ڈال لیا. تو مکہ کا جو دور ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح اپنے بچپن جوانی اس میں گزاری، اور حتیٰ کہ 50 سال کی عمر 53 سال کی عمر جو تھی وہ مکہ میں گزاری آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے. تو گزشتہ ویڈیو میں ہم تذکرہ کر رہے تھے کہ مکہ کا جو درمیانی دور تھا کہ جس میں شابی ابی طالب کا واقعہ بھی آیا کہ لوگوں نے گھیرنا شروع کر دیا اور جناب ابو طالب نے کس طرح سے آپ کو لے کر تو اپنی جو ایک گھاٹی تھی اس میں ہجرت کر لی اور اس میں آپ کا پہرا دیتے رہے، آپ کو کفار سے بچاتے رہے. تو اس جب وہ محاصرہ ختم ہو گیا، وہ بائیکاٹ ختم ہو گیا، تو پھر حضرت ابو طالب بھی اس دنیا سے چلے گئے، اور پھر اماں خدیجہ تھیں وہ بھی اس دنیا سے رحلت فرما گئیں. اور سرکار دو علیہ وسلم نے اماں خدیجہ کے بعد جو سب سے پہلے شادی کی ہے، جو دوسری بیوی آپ سرکار کی ہیں، وہ حضرت سودا بنت زمع رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. سکران ان کے پہلے شوہر کا نام تھا، اور لکھا ہے روایات میں کہ جب ہجرت حبشہ ہوئی ہے کہ جب سرکار کے صحابہ کو بہت تنگ کیا گیا تو آپ نے اشارہ کیا کہ اس طرف چلے جاؤ حبشہ کی طرف، کہ نجاشی جو ہے عیسائی بادشاہ ہے اور رحم دل ہے، اس کی طرف جو گئے تھے. تو ان میں حضرت سودا بھی تھیں. تو روایات میں آتے ہیں کہ ان کے شوہر جو تھے سکران رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ وہاں پر ہی رحلت فرما گئے. کچھ روایات میں ہے کہ بیمار ہوئے اور واپس مکہ میں آئے اور مکہ میں وفات پائی. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر حضرت سکران کی بیوہ جو تھی حضرت سودا بنت زمع، ان سے پھر دوسری شادی کی اماں خدیجہ کی وفات کے بعد. اس کے بعد دعوت و تبلیغ کا کام شروع رہا، اور سن 11 نبوی یعنی نبوت ملے ہوئے سرکار کو مکہ میں 11 سال ہو چکے تھے. تو پھر آپ نے اس دعوت کو قبائل تک بھی پہنچانا شروع کیا، اور اسی سلسلے میں آپ نے مکہ کے لوگوں سے دل برداشتہ ہو کر باہر کا سفر بھی کیا. طائف کا واقعہ اس میں آتا ہے. تو آخری دور میں جو مکہ کے باہر سے لوگ جو شامل ہوئے اسلام میں، ان میں حضرت طفیل دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ایک نام ملتا ہے، اور مدینہ کے بھی کوئی ایک دو لوگ ہیں جو کہ آئے، لیکن ایک تو صحابی تھے وہ جنگ بواس میں ہی شہید ہو گئے، وہ جو 50 سالہ جنگ چلی آ رہی تھی اوس اور خزرج میں. تو حضرت طفیل دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تشریف لائے تو ان کو ابو جہل اینڈ کمپنی یہ کافروں نے کہا کہ اوہ ہوئے مکہ میں ایک ایسا بندہ ہے، تو اپنے قبیلے کا سردار بھی ہے، شاعر بھی ہے، وہ ایسا کلام پڑھتا ہے کہ بندے پر جادو ہو جاتا ہے. تو کہتے ہیں حضرت طفیل دوسی نے کہا کہ مجھے بتا دو وہ کس طرف ہے، تو میں جب جاؤں گا تو کانوں میں روئی ٹھونس لوں گا. تو حضرت طفیل دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس کو اب دیکھیں نا ہدایت اللہ نے جس کو دینی ہوتی، تو حضرت طفیل دوسی لکھتے ہیں روایات میں، ان کی زبانی پھر لکھا ہے مورخین نے کہ وہ کان میں روئی ٹھونس لی انہوں نے، اور چلتے ہوئے جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کا کلام جو ہے اس کی تلاوت فرما رہے ہیں، اور نبی کی زبان ہو اور اس پر اللہ کا کلام ہو تو کیسے اثر نہیں ہونا تھا. تو وہی بدبخت دل تھے نا جو جن پر لعنتوں کے پردے چڑھے ہوئے تھے، جن پر اثر نہیں ہوتا تھا. تو حضرت طفیل دوسی کا جو کہتے پاؤں کو تھوڑی سی ٹھوکر لگی تو ان کے ایک کان میں سے وہ روئی نیچے گر گئی. تو اب اتنا سا ہی ٹائم لگا، کتنا ٹائم، کتنی آیتیں بندہ سن سکتا ہے اتنی دیر میں، کہ زمین سے وہ روئی اٹھانے تک اتنی دیر میں جو الفاظ کان میں پڑ گئے تو ان کی دنیا اور آخرت سب کچھ بدل گیا. تو کہتے ہیں بجائے اس کے کہ میں اس کو روئی کو کان میں ٹھوستا، میں نے دوسری سائیڈ والی بھی نکال کے پھینک دی، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام، اللہ کا کلام آپ کی زبانی سننا شروع کر دی. اور خود شاعر تھے اور جانتے تھے، قبیلے کے سردار تھے کہ شاعری کیا چیز ہوتی ہے، جادوگری کیا چیز ہوتی ہے، منتر دھاگے کیا ہیں. تو انہوں نے کہا کہ یہ نہ شاعری ہے نہ کوئی جادو منتر ہے، یہ تو اور ہی کچھ ہے، یہ کلام جو ہے پڑھا جا رہا ہے. تو پھر
جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت سے فارغ ہوئے تو حضرت طفیل دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود آگے بڑھ کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ سے کہا کہ آپ اپنا تعارف کرائیے، اس کلام کا تعارف کرائیے کہ کیا ہے، اور اس طرح سے حلقہ بگوش اسلام ہوئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں اپنی جو تھی وہ جان اور مال اور عزت و آبرو ہر چیز نچھاور کرنے کا وعدہ کیا، اور پھر وہاں سے کیونکہ یہ سرکار سب کو تعلیم کر رہے تھے کہ ابھی اوپن جو ہے اپنے ایمان کا اظہار کرنا جو ہے یہ مناسب نہیں ہے، تو اسی طرح پھر حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں ان کا واقعہ بھی بڑا دلچسپ ہے، اور یہ تو بلکہ کسی دن پوری ویڈیو اس پر ہونی چاہیے کہ کتنے عظیمت والے اور کتنے تقوی والے وہ صحابی رسول تھے کہ ایمان جب یہ خبر سنی انہوں نے کہ اس طرح سے کسی شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے تو اپنے بھائی کو پہلے بھیجا، بھائی باتیں وغیرہ سن کے تو آ کے بھائی نے بتایا کہ ایسے ایسے میری ملاقات ہوئی ہے، تو دل کو بات لگی اور کہا کہ اچھا میں خود مل کے آتا ہوں، تو خود گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کی ملاقات ہوتی ہے، 2-3 دن مکہ میں جاتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، ادھر ادھر دیکھتے ہیں کہ کوئی تبدیلی نظر آئے، کوئی ایسا شخص مجھے نظر آئے جو مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دے، اور یہ بھی سنا ہوا تھا کہ یہ لوگ جو ہیں وہ مارتے پیٹتے ہیں، بڑا ظلم کرتے ہیں ان پر جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مان لیتے ہیں۔ تو پھر مولا علی کرم اللہ وجہہ کے ساتھ پھر چھپتے چھپاتے جو ہیں جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور پھر ایمان کی دولت جب اس دل میں آئی ہے تو واپس آتے ہوئے کہ 3-4 دن جن سے ڈرتے اور چھپتے چھپاتے رہے ہیں، اب انہیں کفار کے مجمع میں آ کر بلند آواز سے کلمہ شہادت پڑھنا شروع کر دیا، تو کفار نے بہت مارا پیٹا، تو حضور کے چچا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے گو کے، لیکن پھر بھی انہوں نے بچایا ان کو کہ اور کہا کہ بدبختوں کو ڈرو، یہ جو ہے قبیلہ غفار کا شخص ہے اور اس کے قبیلے کے لوگ یا تو یہاں لڑنے آ جائیں گے یا پھر تمہارے جو تجارتی قافلے ان کو انہوں نے گزرنے نہیں دینا اگر اس کو مار دیا تو اس طرح سے کفار کو ہٹایا۔ دوسرے دن پھر حضرت ابو ذر غفاری نے یہی کام کیا، پھر مار کھائی، اور تیسرے دن پھر سرکار نے کہا کہ نہیں جاؤ تم اپنے قبیلے میں واپس چلے جاؤ، جب اسلام کو اللہ غلبہ دے گا تو پھر ہم تمہیں اطلاع دیں گے یا تم ہم سے رابطہ کر لینا، تو ابھی اپنے ایمان کو اور اسلام کو لے کر یہاں سے چلے جاؤ۔ تو اسی طرح مدینہ سے کچھ لوگ جو آئے تھے اوس اور خزرج کی، کیونکہ جنگ چل رہی تھی، اور خزرج وہ قبیلہ تھا جس میں بنو نجار، جس میں سے حضور کے دادا عبد المطلب جو تھے ان کے ماموں جو تھے وہ یہ سارے بنو نجار کے لوگ ہی تھے، تو حضور کے دادا کا ننیال جو تھا، تو انہوں نے جب دیکھا کہ جنگ میں ہمیں پے در پے شکستیں ہوتی جا رہی ہیں تو انہوں نے پھر کہا کہ ہم قریش جو ہیں ہمارے رشتہ دار ہیں ان سے مدد لیتے ہیں اور ذرا اپنی جنگ میں جو ہے نا غلبہ حاصل کرتے ہیں۔ تو اب لینے بندہ کچھ چیز آتا ہے اور اللہ تعالیٰ کو کچھ اور ہی منظور ہوتا ہے، تو وہاں آئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعوت دی، تو وہ لوگ بڑے حیران ہوئے کہ اچھا ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ، وہ کیونکہ وہ یہودیوں کے حلیف تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اچھا تم وہ لوگ ہو جو یہودیوں کے حلیف ہو، یہودیوں کے ساتھ رہتے ہو، ان سے تمہاری دوستیاں ہیں۔ تو یہودیوں سے انہوں نے سنا ہوا تھا کہ اس طرح سے ایک آخری نبی آئے گا، بلکہ یہودی یہ دھمکیاں دیتے ہوتے تھے کہ جب آخری نبی آئے گا، اچھا انہوں نے یہ پڑھا ہوا تھا کہ مدینہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہوگا اور عروج ملے گا، لیکن ان کو یہ تو نہیں پتہ تھا کہ وہ مکہ سے مدینہ تشریف لائیں گے، تو وہ کہتے تھے کہ ہم پھر اس نبی کے ساتھ ہوئیں گے، بلکہ ان کو یہ یقین تھا کہ جس طرح بے شمار انبیاء بنی اسرائیل میں آئے ہیں تو آخری نبی بھی بنی اسرائیل میں ہی ہوگا اور ہم پھر پورے عرب پر اور عجم پر غلبہ حاصل کر لیں گے۔ تو پھر یہ قبیلہ خزرج کے جو لوگ تھے بنو نجار والے، انہوں نے کہا کہ یہ تو وہی نبی ہیں جن کا ہم اتنے برسوں سے جو ہے وہ تذکرہ یہودیوں سے سنتے چلے آئے ہیں، تو فوراً 6 افراد جو تھے انہوں نے بیعت کی اور وہ مسلمان ہو گئے۔ اس کے بعد پھر یہ سن جو تھا وہ نبوت کا 11واں اور 12واں سال یہ سارے واقعات پیش آئے، پھر اگلے سال پھر وہ حج پر دوبارہ تشریف لائے، تو پھر 12 لوگ جو تھے وہ مسلمان ہوئے۔ تو اس طرح مدینہ میں بھی تعداد بڑھتی چلی گئی، اور پھر انہوں نے کہا کہ ہمیں نا آپ کوئی شخص دیجئے جو ہماری تعلیم و تربیت کرے، جو ہمیں دین سکھائے۔ اب ہماری تعداد وہاں کیونکہ مدینہ میں بڑھتی جا رہی ہے، تو پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیارے صحابی حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے ساتھ روانہ کیا، اور مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہاں پر دعوت و تبلیغ کے ساتھ اور بھی لوگ مسلمان ہونا شروع ہو گئے، اور اللہ رب العزت نے مکہ سے زیادہ مدینہ میں لوگوں کے دل جو تھے وہ اسلام کی طرف مائل بھی کر دیے اور نرم بھی کر دیے۔ تو اس طرح ہجرت سے پہلے
جو تھا وہ مدینہ کے اندر کافی لوگ جو تھے وہ مسلمان ہو گئے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشق اور محبت اور پیار اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آپ سب سے درخواست ہے کہ اللہ نے کرنا تو اللہ نے ہے سارا کچھ، اللہ نے سرکار کو فرما دیا کہ وارفعنا لک ذکرک، لیکن ہم بھی جو ہے وہ تھوڑا بہت کچھ کر کے تحریر سے، تقریر سے، اظہار سے، کوئی نعرہ لگا کر ہی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کا یقین اپنے دل کو دلائیں۔ اب اللہ کو تو پتہ ہی ہے کون سچا ہے، کون کھرا ہے، کون کیا ہے اور کون کیا نہیں ہے، تو ہم اس صف میں شامل ہو جائیں جو اللہ رب العزت کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے لوگ ہیں، جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتیاں سیدھی کرنے والوں کے نسل در نسل سے غلام بننے کے لیے بھی تیار ہیں، اور یہ چاہتے ہیں کہ سر پہ رکھنے جو مل جائیں نالین پاک حضور، تو پھر یہ کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں، کہ سرکار کی جوتیوں میں جو عزت ہے، جو آبرو ہے، وہ دنیا میں اور کہیں نہیں ہے۔ اللہ رب العزت ہماری آنے والی نسلوں کو بھی یہ میسج جو ہے یہ ہمیں ڈیلیور کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے گھروں میں جو کوئی ٹیچرز ہیں وہ اپنی کلاسز میں آج کل ان سے ریکویسٹ ہے کہ بچوں کو یہ بات بتائیں اور سمجھائیں کہ معاشرے میں کیا چل رہا ہے، فرانس کے ساتھ ہمارا کیا جھگڑا ہے، کوئی انہوں نے ہمارا کھانا پانی بند نہیں کیا، ہم اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عظمت اور عصمت کے لیے کٹ مرنے کے لیے ہر وقت تیار ہیں، اور ہماری آنے والی نسلوں میں بھی یہی جذبہ ہونا چاہیے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔